اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے بحیثیت مسلمان اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، اس کا ہم آج مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ خواب ایک چیز تو ہے، اس کا بندہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ کسی شخص کو نہیں پتہ چل رہا جی۔ جب بندہ خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ میں کیا چیز دیکھ رہا ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں یا دیکھوں گا، اور نہ ہی اس چیز کے اختیار میں ہوتا ہے جو وہ خواب میں آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کو بھی خواب آتے ہیں جی، اور یہ طے شدہ بات ہے، انبیاء اور رسولوں کو جو خواب آتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ یہ اگلی بات علیحدہ ہے کہ اس خواب کا حقیقت، اس کی تعبیر، اس کا ظہور خارج میں کب ہوگا، 1 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 10 سال بعد، یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں علم ہوتا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو مسلمان جذبات میں آگے اور کہتے ہیں حضرت چلتے ہیں عمرے پہ۔ پیغمبر علیہ السلام چلے گئے، حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے روک دیا ہے، اور وہ بڑا دل نواز واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے آخری درجے کا تحمل اور بردباری کی ہے اور صبر کیا ہے، اور حلم کا آخری درجہ بتلا دیا ہے کہ بیت اللہ کی حرمت، اس کی تعظیم آج میں نے برقرار رکھنی ہے، اور ہر شرط بھی مان لوں گا ان کی، لیکن مسلمانوں کو میں نے بچانا ہے، بیت اللہ کی حرمت کو بچانا ہے، مسلمانوں کا خون نہیں بہنے دینا چاہیے۔ عام مسلمان کو خواب دیکھتے، اگر اچھا خواب دیکھے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ برا خواب دیکھتا ہے، یہ آج میری اور آپ کی عملی زندگی میں بہت ضرورت ہے اس کی، مرد عورتیں پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ مذہبی طبقات یا علماء یا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم بیمار تو نہیں ہیں۔ ذہن میرے جی، بندہ بس اوقات سارا دن جو چیزیں دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، وہ اس کے دل دماغ پر چھا جاتا ہے، وہی چیزیں بس اوقات اس کو خواب میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ مرد ہو یا کہ عورت، جوان یا کہ بوڑھا، وہ خواب میں کوئی بری چیز کو دیکھتا ہے، شریعت کی یہ تعلیم یہ ہے وہ کسی کو بیان نہ کرے، بلکہ پروردگار کی پناہ حاصل کرے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ چونکہ ہم شریعت کی تعلیمات سے بالکل لا تعلق ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جا کے لوگوں کو بتلاتے ہیں، قاری صاحب کو بتلاتے ہیں، عاملین کو بتلاتے ہیں، علماء کو بتلاتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب برا آیا ہے۔ ان علماء کو بھی چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں۔ کوئی بندہ اگر برا خواب بیان کرنے لگے تو اس کو روک دیں کہ میری بہن، میرے بھائی صاحب، شریعت منع کی ہے۔ برا اگر خواب آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کسی قسم کا ڈراؤنا خواب ہو، یا مال کے نقصان کا خواب ہو، یا کسی جان یا مال یا عزت یا خون بہنے کا خواب ہو، بہرحال نقصان کا کوئی خواب ہو، برا خواب ہو، کسی کے آگے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پروردگار کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ روایات میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف جو رہنمائی ملتی ہے اس میں مختلف اعمال آتے ہیں، مثلاً اعوذ باللہ پڑھی جائے، تعوذ پڑھا جائے، یعنی پروردگار کی پناہ حاصل کی جائے۔ کسی روایت میں آئے گا جی ذکر اذکار شروع کر دیے جائیں، کسی میں آئے گا جی 2 رکعت اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کی جائے۔ حاصل کیا ہے؟ اس برے خواب کو بیان نہیں کرنا، بلکہ اٹھ کر پروردگار کی پناہ حاصل کرنی ہے۔ کوئی ذکر شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، عبادت شروع کر دیں جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، عملی زندگی میں ہم پیغمبر علیہ السلام کی ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔